وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد خداوندی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ آج شرک اور ولایت کے موضوع پر ہماری 7ویں نشست ہے، آئیے میں اپنی گفتگو وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں کل میں نے چھوڑی تھی۔ میں نے ایک آیت پیش کی تھی سورہ حجرات کی، قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ مومن نہیں، آپ کہہ دیں کہ تم مومن نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، تم صرف مسلمان ہو، فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور ایمان ہے میرا مولا۔ رسول خدا نے کہا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اسی سورہ میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ محبوب رکھتا ہے تمہارے ایمان کو، کیا کہنا، اللہ محبوب رکھتا ہے تمہارے ایمان کو، وَزَيَّنُوا فِي قُلُوبِكُمْ، اور زینت دیتا ہے تمہارے دلوں میں، کیا کہنا، واہ 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 واہ، اور زینت دیتا ہے تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ عَلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، نفرت کرو کفر سے، فسق سے، گناہ سے نفرت کرو، یعنی اللہ تمہارے ایمان کو محبوب رکھتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ 3 سے نفرت کرو، کیا کہنا، واہ واہ واہ، 3 سے نفرت کرو، کفر سے، فسق سے، گناہ سے، اولئک هم الراشدون، اگر یہ کیا تو وہی ہدایت یافتہ ہیں، کیا کہنا، واہ واہ، کون ہدایت یافتہ ہے؟ جو ایمان رکھے اور نفرت کرے 3 سے۔ اسی لیے کتاب کمال الدین و تمام نعمہ میں ہمارے چھٹے امام نے فرمایا تھا ہمارے چھٹے امام نے فرمایا تھا
کہ ہمارے قائم کے دور میں کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے جو دعائے غریق پڑھے گا، سوائے اس کے جو دعائے غریق پڑھے گا۔ وہ دعائے غریق کیا ہے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، یا اللہ، اے اللہ، یا رحمان، اے رحیم، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، کیا کہنا، واہ واہ واہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت قدم رکھنا، کیا کہنا، واہ واہ واہ، میرے دل کو ثابت قدم رکھنا، کس پر؟ اللہ دینک، اپنے دین پر۔ اور دین کیا ہے؟ برز الدین، برز الدین، ایمان بھی علی ہے، اسلام بھی علی ہے، اور دین بھی علی ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، اور میرا مولا کہہ رہا ہے کوئی بچ ہی نہیں سکتا مگر وہ جو دعائے غریق پڑھے گا۔ یعنی دعا میں اپنے امام سے، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ثابت قدم رکھنا علی پر۔ توجہ ہے نا، تھوڑی تھوڑی بات کریں کہ مجھے ثابت قدم رکھنا علی پر۔ اور امام سے کسی نے پوچھا مولا اگر ہم اس طرح کہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی والابصار علی دینک، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ثابت قدم رکھنا اور بصیرت دینا اپنے دین پر۔ میرے مولا نے کہا بے شک اللہ ابصار بھی ہے، پر تم اس طرح کہو جس طرح میں نے تعلیم کی ہے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، پر تم کہو اس طرح، بے شک اللہ ابصار بھی ہے، پر اپنی طرف سے نہ کہو، جو میں نے تعلیم کی ہے وہ کرو۔ یہ اطاعت ہے۔ مولا نے فرمایا تھا مومن کبھی گندا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، مولا فرماتے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری اطاعت میں کون ہے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، ہماری اطاعت میں کون ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا کہ تم اسی طرح کہو جو میں نے تعلیم کی ہے۔ اور میرے مولا نے فرمایا، یہ الفاظ موجود ہیں کمال دین و تمام نعمہ میں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعائے غریق پڑھیں گے اور دعائے غریق ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ وہ امام کی جگہ کسی اور کو مانتے ہوں گے، امام کو چھوڑ کر کسی اور کو مان رہے ہوں گے۔ یہ الفاظ ہیں سورہ احزاب کے، یہ الفاظ ہیں سورہ احزاب کے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے ہر انسان کو ایک دل دی ہے، دو نہیں دی۔ ہم نے ہر انسان کو ایک دل دیے، دو نہیں۔ جب دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، جب دل ایک ہے تو محبت دو کی کیوں؟ محبت بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ اس کا تفسیر وسائل شیعہ میں
مولا چھٹے امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما جعل اللہ لأحد خیرۃ ما جعل اللہ لأحد خیرۃ فی اتباع غیرنا ما جعل اللہ لأحد خیرۃ فی اتباع غیرنا اللہ نے کسی ایک شخص کے لیے بھی غیر کی اتباع میں خیر خواہی نہیں رکھی. واہ 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 واہ. ما جعل اللہ لأحد خیرۃ فی اتباع غیرنا ایک شخص کے لیے بھی غیر کی اتباع میں خیر کو نہیں رکھا. ان وفقنا خالف عدونا ان وفقنا خالف عدونا. اور میرا مولا فرما رہا ہے جس نے ہم سے موافقت رکھی اس نے ہی ہمارے دشمن کی مخالفت کی. کیا کہنا. واہ 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 واہ. یعنی یہ شرط ہے جس طرح لا الہ الا اللہ شرط ہے. میرے مولا نے فرمایا تھا نا نعمان بن ثابت کو وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر ہے اور دوسرا حصہ ایمان ہے. کہا مولا مجھے معلوم نہیں. مولا نے فرمایا وہ کلمہ ہے جو دن رات تم پڑھتے ہو. لا الہ الا اللہ ہے کفر، الا اللہ ہے ایمان. اور میرے مولا نے فرمایا جس نے معرفت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ پھلا پا گیا. کیا کہنا. واہ 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 واہ. وَإِنْ وَفَّقْنَا جس نے موافقت رکھی ہم سے خالف عدونا اور اس نے ہمارے دشمن کی مخالفت کی. وَإِنَّ مِن وفق عدونا فی قول وعمل وَإِنَّ مِن وفق عدونا فی قول وعمل. اور جس نے ہمارے دشمن سے موافقت رکھی وَإِنَّ مِن وفق عدونا جس نے ہمارے دشمن سے موافقت رکھی اپنے قول میں یا عمل میں ہی قول و عمل اپنے قول میں یا عمل میں فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا نَحْنُ مِنْهُمْ وہ ہم میں سے نہیں ہم ان میں سے نہیں. کیا کہنا. واہ 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 واہ. سبحان فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا نَحْنُ مِنْهُمْ وہ ہم میں سے نہیں جس نے بھی ہمارے غیر سے موافقت رکھی وَلَا نَحْنُ مِنْهُمْ اور ہم ان میں سے نہیں. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہے سورہ شعراء کے یوم لا ينفع مال والبنون. یوم لا ينفع مال والبنون. توجہ میری طرف کریں. یوم لا ينفع مال والبنون اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم
مگر وہ جو اپنی دل اللہ کے حضور سلامت لے کر آیا. کیا کہنا. واہ 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 واہ. یوم لا ینفع مال والبنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کامیاب وہی ہے جو اپنی دل کو سلامت لے کر آیا. وَأُزْلِفَتُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور جنت انہی متقین کے لیے قریب لائی جائے گی. کیا کہنا. واہ 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 واہ. کیا بات. وَأُزْلِفَتُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت ان کے لیے قریب لائی جائے گی. ان کے لیے جو اپنے دل کو سلامت لے کر آیا. کیا کہنا. اپنے دل کو سلامت لے کر آیا. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورہ صافات کے. وَإِن مِّن شِيَّتِي لِإِبْرَاهِيمَ. وَإِن مِّن شِيَّتِي لِإِبْرَاهِيمَ. بے شک ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھا. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی. باز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. وَإِن مِّن شِيَّتِي لِإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. کیا کہنا. کیا بات ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. کیوں ہمارے شیعوں میں سے تھا؟ کیونکہ وہ اپنے پروردگار کے حضور اپنی دل سلامت لے کر آیا. کیا کہنا. واہ 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 واہ. جی بھائی جی. آپ جی اپنے پروردگار کے حضور اپنی دل سلامت لے کر آیا. کیا کہنا. واہ واہ واہ. آئیے اس کی تفسیر پیش کر رہا ہوں. اس کی تفسیر ہے اصول کافی جلد تیسری. ہمارے چھٹے امام سے پوچھا مولا قلب سلیم سے کیا مراد ہے. مولا قلب سلیم سے کیا مراد ہے. القلب السلیم الذی یلقى ربہ ولیس فی احد سواہ. القلب السلیم الذی یلقى ربہ ولیس فیہ احد سواہ. ہمارا مولا فرماتا ہے جو قلب سلیم یعنی جس نے اپنی دل میں خدا کی محبت کے علاوہ کسی غیر کی محبت دل میں نہ لائی. کیا کہنا. واہ 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 واہ. وہی اپنی دل سلامت لے کر آیا. اور ہمارے مولا نے فرمایا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کہا ہی اس لیے تھا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کہا ہی اس لیے تھا کیونکہ خلیل لفظ لیا گیا ہے خالی سے کیونکہ اس کی دل غیر کی محبت سے خالی تھی. کیا کہنا. واہ 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 واہ. غیر کی محبت سے اس کی دل خالی تھی. اللہ نے کہا یہ میرا خلیل ہے, میرا دوست یہ ہے, میرا دوست یہ ہے, میرا خلیل ہے, میرا خلیل ہے. دل اپنی سلامت لے کر آیا. آئیے خطبہ پیش کر رہا ہوں. یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ میں. وَإِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةِ
وَإِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةِ، سب سے بڑی آفت غربت ہے، سب سے بڑی آفت غربت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةِ، سب سے بڑی غربت ہے کیا کسی غربت۔ وَأُشْتُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضُ الْبَدَنِ، وَأُشْتُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضُ الْبَدَنِ، اور اس سے بھی بڑی آفت ہے، اور اس سے بھی بڑی آفت ہے بدن کا مریض ہونا۔ وَأُشْتُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضُ الْبَدَنِ، اس سے بھی زیادہ آفت ہے بدن کا مریض ہونا۔ وَأُشْتُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضُ الْقَلْبِ، وَأُشْتُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضُ الْقَلْبِ، اس سے بھی بڑی آفت ہے دل کا مریض ہونا۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ اس سے بھی بڑی آفت ہے دل کا مردہ ہونا، دل کا مردہ ہونا۔ خدا کسی کو دل کا مردہ نہ کرے۔ کیا کہنا، اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، تم انہیں دیکھ رہے ہو، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ انہوں کے دل مردہ ہے، دل مردہ ہے، چلتی پھرتی لاش ہے۔ وَإِنَّ مِن نِعَمٍ، اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَإِنَّ مِن نِعَمٍ، سب سے بڑی نعمت ہے سعۃ المال، سعۃ المال، مال کا زیادہ ہونا، سعۃ المال، مال کا زیادہ ہونا۔ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ الْبَدَنِ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ الْبَدَنِ، اور اس سے